محترم بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، وفات کا مہینہ، اور اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کو ہجرت بھی کیا تھا۔ ہر مسلمان اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کرنے کو، نبی کی سیرت پڑھنے پڑھانے اور کانفرنسیں رکھنے کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھتا ہے، خوش نصیبی سمجھتا ہے، رحمت سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی وراثت، آپ کی رسالت اور آپ کی نبوت کی وجہ سے انسان کو ہر قدم، ہر پل، ہر دم خوش رہنا چاہیے۔ کسی ایک دن کے لیے، کسی ایک رات کے لیے اس خوشی کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے اتنا قیمتی انعام ہے، قیمتی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ اس کو لے کر کے پل پل انسان خوشی مناتا رہے، پل پل انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے۔ ایسا انسان کو ہونا چاہیے۔ ایسا سیرت النبی کے حوالے سے ماہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذکر کرنا، خوشی منانا، عید کرنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام میں نہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کسی خاص دن کو یا خاص رات کو کسی کی وفات پر یا کسی کی پیدائش پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے، نہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، سارے انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کو بہت چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ کسی بھی نبی کا ذکر آتا تو رسول جھوم جاتے ہمارے، جب کبھی ان کا تذکرہ آتا تو سنتے اور ان کے رفع درجات کے لیے دعائیں مانگتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کبھی بھی اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں کسی بھی نبی کی وفات کا دن ہے، کسی بھی نبی کی ولادت کا دن ہے بول کر سارے مدینے کے اندر اللہ کے نبی نے کبھی چھٹی نہیں دیا اور کبھی عید نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ عید بنانے کا حکم دیا، نہ نبی نے عید بنایا۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو تو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نبوت اور رسالت کو لے کر ہر دم خوش رہے۔ ہم خوش ہیں، اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی خوشی کے اظہار میں سال کے 12 مہینے ہم لوگ، آپ اندازہ لگائیں کہ رسول کی پیدائش پر، رسول کی شان پر، رسول کے ادب و احترام پر، رسول کی محبت پر، اس طرح سے عنوانات پر بیانات بھی کرتے رہتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، اجتماعات بھی ہوتے ہیں، باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہر دم ہر پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی بعثت اور رسالت کی خوشی میں یہ سب ہم کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ دیکھیں، ہمارے دینی مدارس میں سال اول سے لے کر سال آخر تک ہر ایک سال میں ہر بچے کو سیرت الرسول پڑھایا جاتا ہے، احادیث کی تعلیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ مکتب میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی سیرت پڑھایا جاتا ہے روزانہ۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہر قدم، ہر پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے انسان کو خوشی منانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ہر وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہی ہم پرچار کرتے ہیں، اور اس طرح پرچار کرنے کو ہمارے لیے ہم رحمت سمجھتے ہیں، ذریعہ نجات سمجھتے ہیں۔ ہماری نجات کا ذریعہ ہے رسول کو پا کر کے، رسول کو پا کر خوش ہو کر رسول کی باتوں کو آگے بڑھانا، رسول کی بات پر عمل کرنا، یہ ہمارے لیے رحمت کا باعث ہم سمجھتے ہیں اور نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہر آن ہم قال اللہ قال رسول کہتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ حقیقی خوشی ہے کہ رسول کی پیدائش اور رسول کی رسالت اور رسول کی نبوت کو کسی ایک دن کے لیے، کسی ایک رات کے لیے خاص نہ کیا جائے، بلکہ ایک مومن ہر قدم، ہر پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے خوش رہے۔ یہ حقیقی خوشی ہے۔ ایک اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی بننے کے لیے رسول کی محتاج ہے۔ اللہ کے نبی جس عمل کو نیکی بولے وہی عمل نیکی کا درجہ پا سکتا ہے۔ آپ غور کریں کہ کتنی اہمیت ہے ہمارے پاس رسول کی بات کی، کہ رسول کسی بات کو ہاں یہ اس کو کرو بولے، اسی بات کو ہم نیکی سمجھتے ہیں اور اسی کو ہم کرتے ہیں۔ رسول جس بات کو نیکی نہ بولے، رسول جس بات کے بارے میں تذکرہ نہ کرے، اس کو ہم نیکی بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے رسول کی اہمیت ہمارے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ ہماری ہر بات پر رسول کی مہر ہونا چاہیے۔ رسول کی مہر نہ ہو، رسول کی گارنٹی نہ ہو، رسول کی بات اس پر نہ ہو، تو اس بات کی نہ اسلام کے اندر کوئی قدر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی قدر ہے۔
میرے بھائیوں، یہ بھی خوشی کی ہے، یہ بھی خوشی ہی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے بنسبت الحمدللہ ہم لوگ سنت رسول سے بہت زیادہ قریب ہیں. ہر پل ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کر کے عملی طور پر اس کا ثبوت بھی دیتے ہیں. میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منانا، اس کے اندر کسی ایک دن کو یا کسی ایک رات کو خاص کیا جاتا ہے اور اس دن کے اندر بیت اللہ یا گنبد خضرا یا مسجد نبوی کا مانند بنایا جاتا ہے. لوگ صاف ستھرے لباس پہن کر جلوس نکالتے ہیں بڑی بڑی عمارتوں میں، گھروں کے اندر، یا اسی طرح سے مسجدوں کو لائٹنگ لگائی جاتی ہے، چراغا کیا جاتا ہے، مجلسیں منعقد ہوتی ہے، عورتیں مرد سب مل کر کے بیٹھتے ہیں، شرکیاں نعتیں اس میں پڑھی جاتی ہیں، شرکیاں قوالیاں اس میں پڑھی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک روح کی تشریف آوری کا عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ نبی آتے ہیں، اور رات کے ایک حصے میں قیام تیزی بول کر نبی آئے بول کر کھڑا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے. شکرانے کے طور پر 2 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہے اور اس میلاد کی رات کو لیلۃ القدر سے بھی افضل شمار کر کے اس رات کو پوری کی پوری رات کو جاگا جاتا ہے. یہ سب کام جو کیے جاتے ہیں، بس ایک ہی سوال کرنا ہے کہ آخر اس کی دلیل کیا ہے. ہمارے لیے ہر کام کے لیے اللہ کے رسول کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بات آنی چاہیے. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ سب کام جو کیے جاتے ہیں، بیسک کیا ہے اس کی، کون سی دلیل کی بنیاد پر یہ سب کام کیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ عید الفطر ہے، دھوم دھام سے مسلمان مناتے ہیں. عید الاضحیٰ ہے، بڑے اچھے انداز میں مسلمان مناتے ہیں. وہ اس لیے مناتے ہیں کہ عید الفطر کو کس طرح منانا ہے، عید الفطر میں کیا کرنا ہے، عید الاضحیٰ میں بقرہ عید میں کیا کرنا ہے، اس کے احکام کیا ہے، فضائل کیا ہے، آداب کیا ہے، قرآن اور حدیث کے اندر مذکور ہے، قرآن اور حدیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں. اب عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے، کہاں سے شروع ہو، کہاں ختم ہو، درمیان میں کیا فضائل ہے، اس کے کیا کیا احکامات ہے، کتنی رکعت نماز پڑھنی چاہیے، یہ ہمیں کہاں ملے گا، یہ کون دے گا ہم کو. صحیح بات یہ ہے کہ ان سارے کاموں کی وجہ سے، ان سارے کاموں کے کرنے پر نہ اللہ کا قرآن کچھ بولتا ہے، نہ نبی کا فرمان کچھ بولتا ہے، بس جو بھی ہے مانوی تعریفات ہے، تعویلات ہے، من چاہی تفسیر ہے قرآن آیات کی. قرآن آیتوں کی من چاہی تفسیر کر کے اور اسی طرح مانوی تعریفات کر کے حدیث کو توڑ پھوڑ کر کے پیش کر کے اس بدعت کو ایجاد کیا گیا. یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ میرے بھائیوں، تمام مکاتب فکر کے علماء اور صلحاء، جتنے مکاتب فکر ہے مسلمانوں کے اندر، سارے مکاتب فکر کے علماء اور سارے مکاتب فکر کے صلحاء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ میلاد النبی منانا یہ غیر اسلامی رواج ہے، یہ شرعی لباس نہیں ہے، یہ شرعی رواج نہیں ہے، یہ غیر اسلامی رواج ہے. اور جن لوگوں نے اس کو جائز کہا، انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، بدعت ہی ہے. نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا وجود تھا، نہ ہی صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا وجود تھا، نہ ہی تابعین کے زمانے میں اس کا وجود تھا. یہ 3 زمانوں کی گارنٹی نبی نے دی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہ 3 زمانوں کی گارنٹی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا. یہ 3 زمانوں کے اندر یہ عید میلاد النبی نہیں پائی گئی. جتنے بھی لوگوں نے اس کو جائز کہا، اس کے اندر اچھائی ہے، اس کے اندر نبی کا ذکر ہوتا ہے، نبی کا ذکر کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے، اس لیے اس کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے. ورنہ ان کے پاس کوئی ٹھوس اور خاص دلیل نہیں ہے قرآن اور حدیث سے اور سلف صالحین سے. میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ جنہوں نے بدعت حسنہ کہا، ان کی بات بھی یہ غلط ہے، کیونکہ اسلام کے اندر بدعت حسنہ بدعت سیئہ کا کوئی تصور نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ بدعت کی 2 قسمیں ہیں، یہ خراب بدعت، ایک اچھی بدعت. اسلام کے اندر اس طرح کی تقسیم ہی صحیح نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی نے صرف بدعت سیئہ گمراہی ہے، بدعت سیئہ جو کرے گا وہ جہنم میں جائے گا نہیں بولے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت، ہر نئی چیز جو دین اسلام کے اندر نکالی جائے، جس کے اندر اللہ کا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مہر نہ ہو، وہ بدعت ہے اور وہ گمراہی ہے. اور ایسا بدعت کا کام کرنے والا گمراہ انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کریں گے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. کہ اگر کوئی دین اسلام کی طرح ایسا طریقہ نکالے جس طریقے کے اوپر ہماری مہر نہ ہو، ہم
نے اس کے بارے میں کچھ نہ کہا ہو تو وہ طریقہ، وہ کام، وہ عمل چاہے انسان کتنے بھی اخلاص سے، کتنے جوش و خروش سے کرے، کتنے ہی نیک نیتی سے کرے، لیکن اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ بدعت ہے اور مردود ہے، وہ کام کرنے والا بھی دھتکار دیا جائے گا۔ میرے نبی نے ایک حدیث کے ذریعے لمبی نصیحت فرمائی صحابہ کرام کو۔ لمبی نصیحت میں آپ نے کہا کہ جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ اب اختلافات سے بچنے کا طریقہ نبی نے کیا بتایا؟ یہ اختلافات، یہ لڑائی جھگڑے، ان سے کیسے بچیں گے؟ نبی نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط کرو، سارے اختلافات تم سے ہٹ جائیں گے۔ نبی نے صرف اللہ کے اپنی سنت اور صحابہ کرام کی سنت کو لازم کرنے کے لیے کہا، یہ بدعات میں، یہ اختلافات میں اللہ کے نبی پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، بدعت حسنہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ دیکھیں، وہ 3 صحابہ کا امی عائشہ کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال انہوں نے معلوم کیا۔ امی عائشہ نے کہا کہ انا خلق القرآن، پیارے نبی تو دنیا ایسے رہتے ہیں جیسے قرآن ہے، قرآن میں دیکھو جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت کم سمجھا کہ وہ تو رسول ہے، ان کے اگلے پچھلے 100 گنا معاف ہے، ہم کو تو بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اچھائی کے لیے قسم کھائے تھے۔ ایک نے کہا کہ رات پر عبادت کروں گا، ایک نے کہا کہ روزے رکھتا رہوں گا، ایک نے کہا کہ شادی ہی نہیں کروں گا، پوری زندگی اس طرح میں گزار دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کر کے کہا کہ اس طرح تم بول کر کے آئے ہو، ایسا تم کرو گے تو میرے طریقے سے تم الگ ہو گئے، میرے طریقے سے تم الگ ہو گئے، مجھ میں سے تم نہیں ہو۔ میرے بھائیوں، وہ اچھی چیز تھی جو انہوں نے ختم کھائی تھی، پیارے نبی نے اس کو بھی ترجیح فرمانی۔ جب نبی حسنہ کو جائز کہنے والے دیکھے کہ وہ صحابہ کچھ غلط کام کر رہے تھے، کیا روزہ رکھنا غلط کام ہے؟ کیا روزے رکھنا غلط کام، راتوں میں اٹھ کر تہجد پڑھنا غلط کام ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اس لیے معذور ہے، تم میرے طریقے پر نہیں ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو میرے طریقے سے میرے بدی اختیار کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ میرے بھائی، بدعت حسنہ کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ایک صحابی اچھے جذبے کے ساتھ عید سے پہلے ایک بکری ذبح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہا شاۃ اللحم، صرف وہ گوشت کی بکری ہے، قربانی کی بکری نہیں ہے۔ قربانی اسی وقت ہوگی جبکہ قربانی کے ایام میں تم قربانی کرو گے، یعنی لوگوں کو کھلانے کے لیے گوشت کاٹنا، قربانی سے پہلے قربانی کرنا، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا نبی کے انتقال کے بعد۔ یہ واقعہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک مسجد کے اندر گئے، جماعت ابھی کرنے والی ہے، صحابہ لوگوں کے اندر بعض لوگ جوڑ بنا کر کے، گروپ بنا کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی اٹھتا ہے، کہتا ہے کبیروا اللہ، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرو، اللہ اکبر بولو، 100 مرتبہ بولو، 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے کندھے آ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حلل اللہ، لا الہ الا اللہ، 100 مرتبہ بولو، 100 مرتبہ لوگ بول رہے ہیں، جماعت کے انتظار میں اس طرح کا کام ہو رہا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری دیکھے، فوراً نکل کر خاموش چلے گئے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جا کر کے شکایت کی۔ آپ کو معلوم ہے مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گروپ کی شکل میں جماعت کے انتظار میں، اور ایک آدمی اٹھ کر کے کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر بولو، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ بولو، 100 مرتبہ سبحان اللہ بولو، تو یہ 100 مرتبہ بولتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ تم نے کیا کیا اس موقع پر؟ کہا کہ وہ اچھی چیزیں تو کر رہے ہیں، میں خاموشی سے نکل کر آیا، آپ کی رائے معلوم ہونے کے بعد کچھ بولیں گے، ان کو جا کہیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فوراً مسجد کے اندر گئے، جا کر کے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ سب تم کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اچھا کام ہے، اللہ کی تکبیر بیان کرنا برا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنا برا کام ہے، یہ تو اچھا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نیکیاں شمار نہیں بلکہ گناہ شمار کرو، تم گناہوں کو شمار کرو، اس طرح کر کے تم گناہ کر رہے ہو۔ نبی کے صحابہ بھی زندہ ہیں، نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، نبی کے برتن نہیں ٹوٹے، اور تم نے بدعت کو اختیار کر لیا، تم نے بدعت کو ایجاد کر لیا، یہ تم گناہ کا کام کر رہے ہو۔ اس طرح کے کام سے تم کو نیکیاں نہیں ملیں گی بلکہ گناہ تم کو ملیں گے۔ نبی کے طریقے سے ہٹ کر کے تم نے کسی طریقے کو بہتر اگر جانا تو سمجھ جاؤ کہ تم گمراہ انسان ہو۔ عبداللہ بن مسعود کی تقریر تھی وہاں پر، عبداللہ بن مسعود نے وہاں پر تقریر فرمائی کہ تم گمراہ انسان ہو۔ میرے بھائیو، جس کو ہم اچھا سمجھ لیں، جو ہم کو اچھا سمجھ میں آ جائے، کیا وہ دین اسلام ہے؟ یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دین اسلام ہے؟ بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہی دین اسلام ہے۔ ہم لوگوں نے جتنا بھی اچھا سمجھا، ہم کو کتنی بھی اچھی کوئی چیز نظر آئے، وہ اسلام نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر اس کے پر سمجھ نہ ہو جائے، جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے پر نہ آ جائے۔
میرے بھائیوں ان کے پاس تو کوئی نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے. عید میلاد النبی منانے کے لیے عقلی دلائل دیتے ہیں, وہ بھی ایسے دلائل جس کا کوئی تعلق ہی نہیں سر سے پیر تک. کہتے ہیں کہ ابو لہب جہنم کے اندر گیا اور جہنم کے اندر کے باہر کے لوگوں کے خواب میں نظر آیا کہ وہ اس کو جہنم کے اندر ایک گھونٹ پانی اتنا پانی اس کو پلایا جا رہا ہے. اس سے پوچھا گیا کہ یہ پانی تجھ کو کیوں دیا جا رہا ہے جہنم کے اندر؟ اس نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو محمد کی پیدائش پر میں نے سویبا کو لونڈی کو آزاد کیا تھا, جشن منایا تھا, تو اس وجہ سے جہنم کے اندر اتنی تخفیف کی گئی کہ اس کو پانی پلایا جا رہا ہے. اب یہاں استدلال یہ ہے یہ کافر تھا ابو لہب اور اس کو جہنم کے اندر اتنا پانی پلایا جا رہا ہے, ایمان نہ لانے کے باوجود صرف نبی کے پیدائش کے دن پر 12 ربیع الاول پر اس کو وہ سویبا کو اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا نبی کی پیدائش کی خوشی میں, اس وجہ سے اس کو جہنم کے اندر تخفیف کی جا رہی ہے عذاب میں. تو ہم مسلمان ہیں اور کتنا زیادہ جہنم سے آزادی ملے گی اور کتنا جنت کے اندر ہم کو جگہ ملے گی. میرے بھائیوں پہلی بات ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے, مرفوع واقعہ ہے, اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں ہے کتاب سنت کے اندر. اور دوسرا یہ کہ اگر اس واقعے کو صحیح بھی مان لیا جائے, ابو لہب کافر ہے, کیا کافر کی اقتدا کریں گے ابو بکر کی اقتدا چھوڑ کر؟ کیا کافر کی اقتدا کریں گے عمر کی اقتدا چھوڑ کر؟ کیا کافر کی اقتدا کریں گے اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر؟ کافر کے عمل کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فجعلناه هباء منثورا, جتنے اعمال دنیا میں کیے سارے اعمال کو راکھ بنا کر کے خاک میں ملا دیں گے. ایسے لوگوں کی اتباع کر کے یہ کام تم کرو گے؟ میرے بھائیوں تیسری بات یہ ہے کہ ابو لہب نے اگر اس واقعے کو صحیح مان بھی لیا جائے, ابو لہب نے جو لونڈی آزاد کی تھی نبی کی پیدائش کی خوشی میں, تو یہ محمد بن عبداللہ کی پیدائش کی خوشی میں اس نے آزاد کی تھی, محمد رسول اللہ کی خوشی میں اس نے آزاد نہیں کی تھی. اگر محمد رسول اللہ کی خوشی میں آزاد کرتا تو سب سے پہلے مسلمان ہوتا, وہ مسلمان نہیں ہوا, وہ کافر رہا, نبی کو تکلیف دیتا رہا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعید نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں ہاتھ کٹ جانے کی وعید بیان فرمائی. وہ صرف محمد بن عبداللہ خاندانی جوش کے اندر اس نے لونڈی کو آزاد کیا تھا. اگر اس واقعے کو صحیح مان لیا جائے میرے بھائیوں, اس طرح کی دلائل لے کر کے کیا ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام کی ایک بڑی عید کو ثابت کیا جا رہا ہے. اب جب دیکھا گیا کہ کتاب و سنت کے اندر کہیں سے بھی دلیل نہیں مل رہی ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر استدلال کیا گیا کہ عیسیٰ کی پیدائش میں خوشی کا دن مناتے ہیں. ہمارے نبی کو امام الانبیاء ہے, کیا ان کی پیدائش میں خوشی کا دن نہ منائے؟ ایسے لوگوں کو کان کھول کر سننا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہر موقع پر یہ بات بیان فرمائی کہ خالق الیہود والنصارى, یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, یہود و نصارہ کے اپوزٹ کام کرو. یہ یہود و نصارہ مونچھ کو لمبا کرتے ہیں, داڑھی کو کترتے ہیں. امت کے لوگوں داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھ کو کترو. پیارے نبی نے ہر جگہ پر ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا. اب یہاں پر ان کی مطابقت کیسے آ رہے؟ یہ تو یہود کی موافقت ہے. یہود کی موافقت میں گناہ ہے, ثواب نہیں ہے. میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو اور پیر کو روزہ رکھتے تھے. پیر کے روزے کے بارے میں نبی سے پوچھا گیا تو نبی نے کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں پیدا ہوا, میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اس دن روزہ رکھوں. میرے بھائیوں اس سے استدلال کر کے خوشی کو, جلوس کو اور باقی ساری چیزوں کو ثابت کرتے ہیں. اس حدیث کے اوپر بہت بڑا اثر ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے. سوموار 12 ربیع الاول کا بھی ذکر نہیں ہے, پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. اور روزہ رکھنے کی وجہ یہ بتائے کہ اس دن میں پیدا ہوا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان لے کہ پیدائش کے دن میں نبی نے خوشی منائی ہے, تو نبی کی خوشی کی نوعیت کیا تھی؟ نبی کی خوشی کی نوعیت یعنی کیسے منائے خوشی؟ نبی روزہ رکھ کر کے منائے. نبی روزہ رکھیے, آپ لوگ جو پیر کے دن کا روزہ رکھیے, پیر کے دن کو روزہ چھوڑ کر کے, فرائض چھوڑ کر کے اور رمضان کے روزے چھوڑ کر کے سال بھر میں ایک مرتبہ عید میلاد النبی کے نام پر عورتوں اور مردوں کا ایک ساتھ جمع ہونا, فحاشی, گڑیانیت اور ڈانس سے گانا بجانا اس میں ہونا, یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس دن میں پیدا ہوا, مجھے پسند ہے کہ میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں. تو روزہ رکھ کر کے نبی کی اتباع کریں, روزہ رکھ کے پیر کے دن جس میں بڑا ثواب ہے نبی روزہ رکھنے میں. میرے بھائیوں محبت کسی دن میں خوشی منانے کا نام نہیں ہے. محبت یہ ہے کہ بات ماننے کا نام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے, ہمیشہ ہر دم ہر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے, یہ محبت ہے. یہ میلاد النبی 14 صدی ہجری میں شروع ہوئی. کٹر شیعی
شیعہ لوگوں نے، فاطمی خلفاؤں نے اس بدعت کو ایجاد کیا. صرف وہ نبی کی ہی میلاد نہیں مناتے تھے بلکہ فاطمہ، علی، حسن، حسین اور نبی، یہ پانچوں کی عید میلاد مناتے تھے، پانچوں کی عید میلاد مناتے تھے. اور 6 صدی ہجری میں باقاعدہ سرکاری طور پر چھٹیاں دی جانے لگی اور اس کا اور یہ منانا زوروں پر آ گیا. 6 صدی ہجری کے اندر یہ منانا زوروں پہ آ گیا. 4 صدی ہجری میں جب سے یہ میلاد شروع ہوئی اس وقت سے لے کر کے اہل حق کا طبقہ کتابیں لکھتا آ رہا ہے اور اس بدعت کو مٹانے کے لیے کوشش کرتا آ رہا ہے، اب تک بھی ہے اور قیامت کے دن تک انشاءاللہ یہ بدعت کے تعلق سے مٹانے والے حق علماء موجود رہیں گے. اللہ کے نبی کا وعدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ حق والے دنیا کے اندر رہیں گے، قیامت کی صبح تک رہیں گے. میرے بھائیوں، ایک اہم بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ رسول کی تاریخ پیدائش ہی متعین نہیں ہے، شدید اختلاف ہے. بعض تاریخ دان جو بھی ہیں انہوں نے کتنے اقوال ذکر فرمائے، ایک 12 ربیع الاول، دوسرے 8 ربیع الاول، تیسرے 2 ربیع الاول، چوتھا 9 ربیع الاول، پانچواں 17 ربیع الاول، اور پیران پیر عبد القادر جیلانی کو 10 محرم کو بتاتے ہیں پیارے نبی کی پیدائش. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 10 محرم کو، عبد القادر جیلانی نے خود تعلیم میں لکھا ہے. میرے بھائی شدید اختلاف ہے. اب غور کریں کہ عید الفطر شوال کی پہلی دن ہوتی ہے اور عید الاضحیٰ 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے. اگر یہ بھی عید ہوتی تو پھر اس کی بھی کوئی تاریخ متعین ہوتی. یہ تاریخی معلوم نہیں ہے. تاریخ کے اندر شدید اختلاف ہے. اس کے شدید اختلاف ہونا اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی اسلام کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. اسلام مکمل ہو چکا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ ہوتی، دین مکمل ہو گیا. اس کے اندر کوئی چیز داخل کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، کوئی عمل نکالنے کی بھی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائیو یہ بات کی چیز ہے. اب یہ بدعت ہو گئی. میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد منانے والوں سے یہ کہنا چاہیے کہ نبی کے آنے کی خوشی میں عید مناتے ہو، نبی کے سارے احکامات کو بھول جاتے ہو. نبی کو نبی بنا کر کے کیا کیا ہدف دے کر کے بھیجا گیا. سب سے پہلی بات تو قرآن آیات کی تلاوت کا حکم دے کر کے نبی کو بھیجا گیا. قرآن آیات تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تلاوت کو سیکھیں سکھائیں. یہ کام کرے نبی سے محبت کس سے ظاہر ہوتی ہے. دوسرا کام نبی کو دے کر کے بھیجا گیا تزکیہ نفس، نفس کو پاک کرنا، غلاظت کو نکالنا، ظاہری اور باطنی اندر کی خراب چیزوں کو نکالنا. تو خود اپنے نفس کو پاک رکھے، دوسروں کو پاک کرے اور کتاب و سنت کی جو بھی اچھائیاں ہیں دل میں بٹھائے. یہ کام کرے. ہر پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر خوشی کا یہ مطلب ہے سال بھر میں ایک مرتبہ عید میلاد منانا یہ خوشی نہیں ہے. اپنے نفس کو تزکیہ کرتے رہیں، نفس کو صاف کرتے رہیں، دوسروں کے نفسوں کو بھی صاف کرنے کا ذریعہ بنے. یہ کام کریں. یہ خوشی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کتاب و حکمت، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو دینا، دلوانا، لینا، سیکھنا، سکھانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا مقصد ہے. اس کے اندر آپ آگے بڑھیں، تعلیم سیکھیں قرآن کی، حدیث کی. سیکھے ہیں تو سکھائیں، سیکھے نہیں ہے، سکھائی نہیں ہے تو سیکھنے والوں کے لیے مدد کریں، معاون بنے. یہ سب کام کریں. یہ نبی کی آمد پر خوشی کا معنی ہے اور یہ کام کرنے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصد نبی کا تبلیغ دین، دین کی وضاحت کرنا، قرآن حدیث کو واضح طور پر لوگوں کو بتائیں. یہ پوسٹر نکالیں، آسانی سے قرآن حدیث کی تعلیمات کو عام کریں، عام کرنے والوں کی مدد کریں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر کے اجالوں کی طرف بلائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشن دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں، برائی کو روکے، بھلائی کی دعوت دیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن دے کر کے بھیجا گیا. حلال و حرام کی وضاحت کریں، حرام سے خود بھی دور رہیں، دوسروں کو بھی حرام سے دور رکھیں. حلال کمائیں اور دوسروں کو بھی حلال کمائی کی ترغیب دیں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی منانے کا مطلب. اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں لوگوں سے جاہلیت کی رسم و رواج کو دور کریں. کتنے لوگ ہیں پیدائش پر، موتا پر، نکاح خانے پر جاہلیت کی رسموں کو لے کر کے نکاحوں کو بھی بول بنا دیے ہیں. اور مرا ہوا آدمی جو بہت ساری چیزیں لے کر کے مرتا ہے، نہ جانے خبر کے اندر اس کا معاملہ کیا ہونے والا ہے. رسم رواج ڈال کر کے پہلے ان کو لوٹ کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. یہ سارے جاہلیت کے رسموں کو دور کرے. یہ دور کرنے کے لیے نبی بھیجے گئے اور اس طرح دور کرنے میں اپنی زندگی کو لگائے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کے اظہار کا مطلب. میرے بھائیوں اچھے اخلاق کے ساتھ دنیا میں رہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مقصد ہے. عید میلاد النبی سال بھر میں ایک مرتبہ نبی کا ذکر کر لینا، قوالیاں نعتیں کر لینا، شرکیاں، اور یہ سمجھنا کہ نبی آ رہے ہیں اس مجلس کے اندر، یہ کوئی حقیقت میں محب اور محبت کرنے والے کی نشانی ہے. ہر پل ہر آن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا،
نمازوں کے اندر درود پڑھا جاتا ہے، اذان ہوتی ہے، فجر کا نمازیں ہوتی ہے. اس طرح ہر پل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے رہنا، یہ حقیقی مقصد ہے خوشی کا. اور خوشی منانا اس کو کہتے ہیں. یہ سال میں ایک مرتبہ خوشی منا دی ہے، پھر اس کے بعد نمازوں کا بھی پتہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے سنتوں کو قربان کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، کٹوا رہے ہیں، پاؤں تلے رول رہے ہیں، ذرا برابر بھی احساس نہیں. یہ کیا امتی ہے اور یہ کیا محبت کرنے والے ہیں. حقیقی مفہوم اور حقیقی مقصد تو وہ ہے کہ ہر پل ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، ان کی پیدائش کی خوشی مناتے رہے. اسلام کے اندر عید میلاد النبی کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جنہوں نے بھی اس کو جائز کہا، بدعت حسنہ کہہ کے جائز کہا، اور بدعت حسنہ کا بھی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چنانچہ یہ کام گمراہی ہے. ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھ کر کے دنیا کے اندر اللہ کے نبی کی اطاعت و فرما برداری کرتا رہے. جن مقاصد کے لیے نبی کو اللہ نے بھیجا ان مقاصد کے اندر آگے بڑھ کر کے کام کرتا رہے. بے شک قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ کوثر کا پانی بھی پیے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر بھی جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو بالخیر ہو. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے. اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو عذاب جہنم اور عذاب قبر سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي